الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني أرى وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون آمنت بالله صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ چل رہا ہے. جیل میں حضرت 7 سال یا 10 سال یا 12 سال رہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غیب سے ایک تدبیر فرمائی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ جائیں. ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے دین کی اشاعت اور مشکل وقت میں ملک کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا. بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, مدرسہ بھیجتے ہیں اور بچہ پڑھتا نہیں تو ہم اس سے سختی کرتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, مگر بچہ پھر بھی نہیں پڑھتا ہے اور اس بچے کو اسکول سے ہٹا کر کے کسی کام پہ لگاتے ہیں تو اس میں وہ چل پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اسی کام کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہم جو زبردستی کر رہے تھے یہ زبردستی کرنا غلط تھا. ایک بڑے عالم صاحب ہیں, وہ دارالعلوم دیوبند میں ہمارے ساتھ معین المدرس تھے. انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ ان کے والد صاحب علی گڑھ میں تھے اور انہوں نے انگریزی میڈیم میں ان کو داخل کیا پڑھنے کے لیے. داخل تو کر دیا لیکن اس بیچارے کو پڑھنا آتا ہی نہیں تھا. بہت ذہین بچہ ہے مگر اس کی زبان بھی نہیں چلتی اور اس کو سبق بھی یاد نہیں ہوتا. بہت پریشانی ہوئی. نہیں چل سکے وہ. تو
والدین نے مشورہ کر کے مدرسے میں ڈال دیا، تو مدرسے میں دیکھا کہ وہ روزانہ سبق یاد کر رہا ہے، پابندی سے سنا رہا ہے، اور جو پڑھا رہے ہیں پڑھ لے رہا ہے، تو چھوڑ دیا۔ پڑھتے پڑھتے حافظ ہو گیا، آگے پڑھا، عالم ہو گیا، اور بہت زبردست عالم دارالعلوم دیوبند سے افتاء کیا، اور وہاں معید مدرس رہا، اور اس کے بعد مظاہر علوم میں آ کر کے مدرس ہوا۔ تو انہوں نے قصہ یہ بتایا کہ میری طبیعت انگریزی پڑھنے کی طرف چلتی ہی نہیں تھی، کاندلوی خاندان کا تھا، جو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی ہیں اور حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندلوی ہیں، تو انہی کے خاندان کا بچہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو عالم بننے کے لیے پیدا کیا تھا، اپنا دین سمجھنے کے لیے پیدا کیا تھا، اور ماں باپ زبردستی مار پیٹ کر کے اور اسکول میں پڑھا رہے تھے، انگریزی تعلیم پڑھا رہے تھے۔ بعض بچے تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور تھوڑا پڑھنے کے بعد وہ بگڑ جاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہم کوئی کام کریں گے، وہ پڑھنے میں تو لگتے نہیں، اور کام میں لگتے ہیں تو کام خوب محنت سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت میں ان کو اسی کام کو رکھا ہے اور اسی کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں بھائیو کہ انسان اپنی کوشش نہ کرے۔ مسلمان کو مسلمان رہنا یہ تو ضروری ہے، اس لیے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں، ضرور دیں۔ اللہ کا کلام تو آسان ہے اور وہ ضرور ذہن میں قبول ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے قرآن کو آسان فرما دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو آسان فرمایا ہے۔ تتلاتے ہوئے بچے کوئی اور چیز نہیں بول پاتے ہیں، اور تلاوت قرآن بہترین انداز میں کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مفتی یوسف صاحب جو اب ناظم تعلیمات ہیں، ان کا بچہ 20 سال پہلے میرے پاس پڑھتا تھا، تو بولنے میں اسے ہوتا نہیں تھا، کچھ بولنا ہوتا تھا تو پورے بدن کو ہلاتا تھا، پیر کو ہلاتا تھا، پھر بات نکلتی تھی۔ اور اسے کہہ دیا جائے قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ کے بعد کہیں نہیں اٹکتا تھا، بہت ہی اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھتا تھا، جیسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی زبان کبھی کتلاتی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک کو ہر انسان کے لیے آسان فرمایا ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیں کہ بچہ قرآن پاک پڑھنے سے بگڑے شیطان کے بہکانے کی وجہ سے تو آپ کہیں کہ چلو چھوڑ دو، تم مسلمان رہنے کے لیے پیدا نہیں ہو، کافر رہنے کے لیے پیدا ہوئے، فاسق فاجر رہنے کے لیے پیدا ہوئے، علم دین کو چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین جتنا انسان کو ضروری ہے، جو عمل کرنا فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور جو چیز واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین اتنا سیکھنا ضروری قرار دیا ہے جتنے سے دین کا کام چل جائے اور دین کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہاں پر مسلمان میں مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورت بھی ہیں، مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، مسلمان عورت پر بھی فرض ہے۔ غرض یہ کہ علم دین اپنے بچوں کو سکھانا ضروری ہے، اور یہ ضرور آسان ہے۔ تھوڑی موڑی پریشانی شیطانوں کی ہوتی رہتی ہے تو اس کو والدین کو سمجھنا چاہیے اور والدین کو خیال کرنا چاہیے کہ بچہ کیوں بگڑ رہا ہے، ماحول کبھی خراب ہو جاتا ہے گندے بچوں کے ماحول کی وجہ سے۔ غرض یہ کہ یہ قصے سے الگ بات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا تھا،
اپنے دین کے پھیلانے کے لیے پیدا کیا تھا، اسی طرح سے ان کی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مصر کے پورے شہر کو بلکہ پورے ملک کو انہوں نے سنبھالا ایسے وقت میں کہ جس وقت کوئی غیر نبی ملک کو سنبھال نہیں سکتا تھا، جیسا کہ اس واقعے میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اب بہت ہو گیا، یوسف کو جیل سے نکالنا چاہیے، کیوں کہ زلیخا بھی بھول گئی اور مصر کی جو دوسری عورتیں تھیں اور وہ حضرت یوسف سے للچا رہی تھی، ان ساری عورتوں کو بھی بھول گیا، 8-10 سال میں ساری چیز بھول گئی۔ اب بھولی بچری بات جب ہو گئی اور ملک کا ماحول بالکل ٹھنڈا ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کی تدبیر فرمائی۔ یہ تدبیر فرمائی کہ اس وقت ایک بادشاہ تھا مصر میں، اس بادشاہ کا نام تھا ریان ابن الولید۔ ریان ابن الولید، ریان نام تھا اس بادشاہ کا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ نے ایمان قبول کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام پر انہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ بہرحال ریان ابن الولید بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے خواب دیکھا کہ دریا ہے، نہر ہے اور نہر سے موٹی موٹی 7 گائیں نکلی ہیں۔ گائے تو سمجھتے ہیں نا آپ حضرات، جس پر ہمارے علاقے میں پابندی ہوتی ہے کہ ذبح نہیں کر سکتے، گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حکومت نے منع کر رکھا ہے، اور آپ کے یہاں غیر مسلم ہی زیادہ کھاتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ مسلمان رمضان میں دیکھتے ہیں کہ مغرب کے بعد شروع کرتے ہیں اور وہ لوگ ظہر کے بعد سے لائن لگائے رہتے ہیں۔ حیدرآباد میں اسماعیل کے ہوٹل میں کسی کام سے گیا، وہ ہوٹل کے مالک سے ملنے کے لیے ضرورت تھی تو دیکھا کہ ہوٹل میں بھیڑ لگ رہی ہے، حلیم کھانے والوں کی بھیڑ لگی، وہاں حلیم گوشت کا بہت بہترین بناتے ہیں، نہایت مقوی، نہایت لذیذ۔ بعض ہوٹل مشہور ہے اس ایک ہوٹل میں پستہ ہاؤس ہوٹل کا نام ہے، اس ہوٹل کے حلیم کے لیے ظہر کے بعد سے لوگ بھیڑ لگا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے پاشا بھائی، آپ کے یہاں اتنی بھیڑ لگ رہی ہے، یہ سارے لوگ روزہ نہیں رہ رہے ہیں کیا؟ تو کہنے لگے نہیں مفتی صاحب ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ غیرہ ہیں اور مسلمان نہیں ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، یہ مغرب بعد کی بھیڑ میں نہیں آنا چاہتے ہیں، ظہر کے بعد ہی سے اپنا کام پورا کر لیتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہاں آپ کے یہاں غیر مسلم بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں، گائے کے گوشت کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں پابندی ہے۔ ہمارے یہاں تو گائے کا لفظ ہی بولنا پابندی ہے۔ اس فون پہ اگر کسی آدمی نے بقرعید کے موسم میں فون کیا، کسی بہار سے کسی نے یو پی والے کو فون کیا، بہار میں گائے ذبح ہوتی ہے، تو فون کیا کہ بھائی ہمارے یہاں 5 گائیں ذبح ہوئی ہیں، تو یو پی کا جو آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی فون پہ گائے مت بولو، میری گرفتاری ہو جائے گی کہ بقرعید کے زمانے میں فون پہ گائے کی بات ہوئی تھی۔ تو غرض یہ کہ آپ کے یہاں لطیفہ ہے، ہمارے یہاں بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو گائے 7 گائیں دریا سے نکل رہی ہیں، کافی موٹی موٹی، تازی تازی اور خوبصورت قسم کی نکل رہی ہیں۔ 7 گائیں نکل گئی، اس کے بعد پھر 7 گائیں نکلی اور وہ دبلی پتلی ہیں، بالکل آپ کے یہاں کہتے ہیں چھوارا، بالکل دبلی پتلی گائیں ہیں، اور وہ آ رہی ہیں اور ان 7 گایوں سے لپٹتی، 7 موٹی گایوں کو منہ میں کھا جاتی ہیں، منہ کھولتی ہیں اور 7 گائے میں ایک ایک گائے کو نگل لیا۔ اب عجیب لگا بادشاہ کو کہ اتنی موٹی گایوں کو پتلی گایوں نے ایک ہی بندگے میں نگل لیا، یہ کیا بات ہو گئی؟ اس کے بعد دیکھا کہ 7 ہری بالیاں ہیں، بالی جیسے گیہوں کی بالی ہوتی ہے، زمین میں گیہوں کرتے ہیں تو اس کی بالیاں ہوتی ہیں، ایک ایک بالش کی ہوتی ہے، تو ہری ہری بالیاں 7 ہیں، اس میں دانے ہیں اور
اس کے بعد سوکھی سوکھی بالیاں ہیں 7، وہ 7 سوکھی بالیاں ہری بالیوں میں لپٹ جا رہی ہیں اور لپٹ کر کے ختم کر دے رہی ہے اس کو. تو اب بادشاہ کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں اور سوکھی بالی ہری بالی پہ لپٹ گئی اور ختم ہو گئی ہری بالی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بادشاہ نے صبح کے وقت اٹھنے کے بعد جب دربار سجا تو بادشاہ نے جادوگروں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، تعبیر دینے والوں کو بلایا، بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو بلایا کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اور ایسا خواب میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اے درباریوں، تم لوگ میرے خواب کی تعبیر مجھے بتا دو. سارے لوگ جمع ہوئے، سارے نجومیوں نے غور کیا، ستارہ پرستوں نے غور کیا اور سارے جادوگروں نے غور کیا، خواب کی تعبیر دینے والے بڑے بڑے لوگوں نے غور کیا. کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. ان لوگوں نے کہا کہ یہ خواب یا تو حدیث النفس ہے یا تسویل الشیطان ہے. خواب کی تقسیم میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ ایک نفسانی خواب ہوتا ہے، نفسیاتی طور پہ جو آدمی سوچتا ہے اس کو خواب میں دیکھتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے. اور خواب کی دوسری قسم تسویل من الشیطان، شیطان کا غم میں ڈالنا انسان کو اور پیچیدگی پیدا کرنا. تو شیطان کبھی کبھی خواب میں دکھاتا ہے. تو ان سارے لوگوں نے کہا کہ یا تو یہ حدیث النفس ہے یا تسویل الشیطان ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. بادشاہ سے کہا کہ جس طرح سے کوئی گھاس کاٹنے والا گھاس کاٹتا ہے اور ہر طرح کی گھاس اس کی مٹھی میں ہوتی ہے، ہر طرح کی گھاس اس کی مٹھی میں ہوتی ہے، تو اسی طرح سے بادشاہ سلامت آپ یوں سمجھیے کہ خواب ہے، کوئی موٹی گائے بھی ہے، پتلی گائے بھی ہے، سوکھی بالی بھی ہے اور پتلی بالی بھی ہے، یہ سارے اکٹھے ہیں. یہ اضغاث و احلام ہے. اضغاث و احلام خوابوں کا مجموعہ، مختلف قسم کے خوابوں کا یہ مجموعہ ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا. بادشاہ نے اور تحقیق کرنی چاہیے. اتفاق سے بادشاہ کو شراب پلانے والا جو خدمت کرنے سے دوبارہ معمول ہو گیا تھا، پہلے وہ جیل میں تھا اور جیل سے رہا ہو کر کے پھر خدمت پہ آیا تھا. اس پر جیل میں جانے سے پہلے الزام عائد ہوا تھا کہ یہ بادشاہ کو زہر دینے والا ہے. لیکن جب تحقیق کی گئی تو زہر دینے والا روٹی پکانے والا آدمی تھا، یہ شراب پلانے والا آدمی یہ بادشاہ کو زہر دینے والا نہیں تھا. چنانچہ شراب پلانے والے کو دوبارہ شراب پلانے پہ نوکری مل گئی تھی. تو اس نے یاد کیا کہ ارے بہت زمانے کے بعد میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، میرے دوست یوسف علیہ السلام، جنہوں نے خواب کی تعبیر بتائی اور انہی کی خواب کی تعبیر کی وجہ سے میں دوبارہ دربار میں آ کر کے اور شراب پلانے کی خدمت میں معمول ہو گیا، تو مجھے ان سے جا کر پوچھنا چاہیے. چنانچہ بادشاہ سلامت سے اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں ان لوگوں کو میں آپ کے خواب کی تعبیر جیل میں جا کر کے معلوم کرتا ہوں. پوچھا جیل میں کس سے معلوم کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک نیک آدمی ہے جو کافی زمانے سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا نام یوسف ہے اور وہ بڑے اچھے بھلے آدمی ہیں. وہ پورے جیل میں اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے اور اپنے سلوک کی وجہ سے بہت زیادہ محبوب شخصیت سے حامل ہے. انہوں نے لوگوں کو خواب کی تعبیر بھی بتائی ہے، مجھے بھی انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی اور انہیں کے خواب کی تعبیر کے بتانے کی برکت سے میں جیل سے رہا ہوا اور آپ کی خدمت میں معمول ہو گیا.
بادشاہ سلامت نے کہا بہت اچھی بات ہے، تم جاؤ، جا کر کے معلوم کرو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یہ آدمی پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، کہا کہ دوست میں بھول گیا تھا کہ بادشاہ سے آپ کے بارے میں نے ذکر نہیں کیا، لیکن جب ضرورت پیش آئی، بلکہ بادشاہ نے خود ایک خواب دیکھا ہے، تو اس خواب کی وجہ سے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اور اپنی بلند کرداری کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہا کہ بھولنے میں انسان بھولتا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ بھلانے والا شیطان ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہ کے پاس کرنے سے بلا دیا۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے، اس کو کچھ نہیں کہا کہ تم نے ذکر نہیں کیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہمارے اور آپ کے اخلاق نیچے ہیں، تو ہم تو خواب کی تعبیر بتانے کے بجائے پہلے 10 گالیاں دیتے کہ تم نے اتنے سال ہو گئے اور تم کو ایک دن بھی یاد نہیں آیا میں نے تمہارے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا تھا اور کیسے اخلاق سے میں تمہارے ساتھ یہاں پیش آیا تھا۔ لیکن نبی ہیں اور نبی کا اخلاق تو بہت بلند ہوتا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا اور کہا کہ دیکھو خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال، یہ جو آنے والے 7 سال ہیں، ان 7 سال میں بہت پیداوار ہوگی، بہت پیداوار ہوگی، اتنی ہوگی کہ لوگ سمیٹ نہیں سکیں گے، بہت زیادہ پیداوار ہوگی، لوگوں کے کھانے سے بھی بہت زیادہ ہوگی۔ 7 سال کے بعد اگلا جو 7 سال آئے گا وہ بہت قحط کا ہوگا، نہایت بڑے قحط کا ہوگا۔ قحط کے معنی آتے ہیں بارش کا بند ہونا، خشک سالی ہو جانا، تو بارش بالکل نہیں ہوگی 7 سال تک، اور پورے ملک میں کہیں غلہ نہیں اگے گا۔ تو یہ جو 7 سال میں جتنی پیداوار ہو جائے گی، یہی پیداوار اگلے 7 سال میں کام آئے گی۔ تو 7 موٹی گائیں یہ پیداوار والے سال ہیں، اور 7 پتلی گائیں یہ 7 سال جو پریشانی اور مشکل کے ہیں وہ والے سال ہیں، خشک سالی کے سال ہیں۔ اور یہ جو گیہوں بتایا، یہ گیہوں غلے کی طرف علامت ہے کہ 7 سال تک ہرے بھرے گیہوں ہوں گے، لیکن اگلا 7 سال آئے گا تو گیہوں بالکل نہیں ہوں گے، بالکل خشکی ہوگی۔ تو اس کی طرف یہ 7 خشک بالیوں سے اشارہ ہے۔ 7 پتلی گائوں نے 7 موٹی گائوں نے ایک سے نکل لیا، کیا مطلب ہے کہ وہ 7 سال میں جو لوگ دبلے پتلے ہو جائیں گے اور ان کے کھانے کے لیے نہیں ہوگا، تو یہ جو پہلے 7 سال میں پیداوار جمع ہوئی ہے، یہی پیداوار لوگ ہضم کریں گے اور کھائیں گے۔ تو یہ تمثیل ہے جو اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھائی ہے۔ میں نے خواب کی تفسیر کرتے ہوئے سمجھایا تھا آپ حضرات کو کہ دنیا میں جو چیز بھی ہونے والی ہوتی ہے اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بناتے ہیں، عالم مثال اسے کہا جاتا ہے۔ عالم مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے یہ چیزیں بنا لیتے ہیں، جس کو سمجھانے کے لیے میں نے کمپیوٹر کی ایک تعبیر استعمال کی کہ جس سے عام آدمی شاید نہیں سمجھے ہو، حالانکہ آسان سی بات ہے کہ کمپیوٹر میں ایک تو اندر لکھی ہوئی چیزیں اور انہیں آدمی لکھ کر کے سیٹ کر کے رکھ دیتا ہے، اور ایک پرنٹ آؤٹ کرتے ہیں جب پرنٹر میں کاغذ میں وہ لیٹر نکل کر کے آتا ہے، تو جو لیٹر کاغذ میں نکل کے آتا ہے اس کو ہارڈ کاپی کہتے ہیں،
اور جو اندر اندر کا چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اسے سافٹ کاپی کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم مثال میں جو چیزیں ہیں وہ عالم دنیا میں آئیں گی، ہوں گی. تو دنیا میں ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری پلاننگ کا نقشہ عالم مثال میں دے دیتے ہیں. تو عالم مثال جو ہے سافٹ کاپی ہے اور یہ عالم اجسام یہ ہارڈ کاپی کی مثال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم مثال میں ان گایوں کو دکھا دیا تھا اور گایوں کا مطلب یہ تھا کہ 7 سال اچھے ہوں گے اور 7 سال خراب ہوں گے. بالیوں کا مطلب تھا ہری بالیوں کا کہ پیداوار ہوگی اور سوکھی بالیوں کا مطلب ہوگا کہ پیداوار نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال میں دکھا دیا اور بادشاہ کو دکھایا تاکہ انتظام کر سکے، کنٹرول کر سکے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی یہ تعبیر بتا دی. خواب کی ایک نہیں تعبیر تھی مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 اور باتیں بتائی مزید. وہ 2 اور باتیں کیا تھی؟ ایک بات تو یہ بتائی کہ احتیاط کے طور پر جو اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتائی تھی تو وہ بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ جو 7 سال ہوں گے جس میں غلہ بہت زیادہ ہوگا تو سب کو کھیت سے کاٹ کر کے جڑ سے کاٹ کر کے بالی کے اندر ہی چھوڑ دینا. کھیت سے کاٹ کر کے بالی کے اندر ہی چھوڑ دینا اور ذخیرہ کرتے چلے جانا. جتنا کھانا ہو، جتنے کھانے کی ضرورت ہو تو اتنا نکال کر کے اور اس کی دوائی کر کے جیسے آپ لوگ تھریشر میں کرتے ہیں اور پہلے زمانے میں نیچے پھیلا دیتے تھے اور اوپر سے بیل کو چلا دیتے تھے. تو جتنی ضرورت ہو اتنی اس میں سے نکال لو، راہ لو اور آ کر کے استعمال کر لو. لیکن سب کو بقیہ کو گلے میں چھوڑ دو، اس میں بالیوں میں ہی چھوڑ دینا اور بڑی احتیاط سے رہنا. ایسا نہ ہو کہ یہ 7 سال کی کمائی کھو جائے. اگر 7 سال کے گلے ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے تو اگلے 7 سال میں سارے انسان مصر کے مر جائیں گے، کسی کو کھانا نصیب نہیں ہوگا. یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے الگ سے بتائی کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا. اس کے بعد ایک دوسری بات یوسف علیہ السلام نے بتائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتائی تھی اور یہ بات بھی خواب کے اندر نہیں تھی بلکہ الگ سے تھی. وہ بات یہ تھی کہ 7 سال کے بعد 7 اچھے سال کے بعد 7 خراب سال آئیں گے. کتنے سال ہو گئے؟ بولو بھائی. 14 سال ہو گئے اور اس کے بعد کا جو اگلا سال آئے گا وہ بہت زیادہ دولت کا ہوگا، بہت زیادہ فراوانی کا ہوگا. آسمان سے خوب بارش ہوگی اور زمین میں خوب گلے اگیں گے، پیڑ پودوں میں پھل لگیں گے اور بہت زیادہ شادابی کا ہوگا. اتنے اچھے پھل ہوں گے کہ لوگ کھا کر کے مزے لیتے ہوں گے اور جوس نکال کر کے وہ مختلف قسم کے پھلوں کے پیئیں گے. اللہ رب العالمین وہ 7 سال کے بعد جو 14 سال کے بعد جو یہ 15واں سال دیں گے یہ بہت زیادہ شادابی کا اور خوشی کا سال عنایت فرمائیں گے. اس میں بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے پریشانی کے بعد آسانی عنایت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل کے بعد خوشحالی عنایت فرمائی. خشک سالی کے بعد اللہ نے خوشحالی کا سال عنایت فرمایا. گویا کہ اللہ رب العالمین کا اس میں لوگ شکر ادا کریں. یہ مضمون حضرت یوسف علیہ السلام کا اس پورے رکوع میں بیان کیا گیا ہے اور میں کل کی طرح آج آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا. کل مجھے بہت احساس ہوا، ایک تو جمعہ کی وجہ سے پہلے آپ گھر سے آئے، پھر
خطبے میں اردو خطبہ آدھا گھنٹہ آپ نے سنا، نماز کے بعد پھر آپ کو 3 بجے تک ہی بیٹھا رہنا پڑ گیا، اور مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان، بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، کھاتی ہے ان ساری گایوں کو 7 پتلی گائیں، 7 پتلی گائیں موٹی گائے کو ایک دم سے نکل جا رہی ہے۔ عجاف اجفا کی جمع ہے، عجاف سمان سمینتن کی جمع ہے، وہ 7 سنبلات خضر، اور 7 ہری بالیاں ہیں، وہ اخر یابسات، اور 7 سوکھی بالیاں ہیں، گیہوں کی جو بالیاں ہوتی ہیں وہ۔ یا ایھا الملؤ، اے میرے درباری، اے میرے درباریوں، میرے پاس رہنے والے بڑے بڑے لوگ جو بادشاہ کے قریب رہنے والے ذی وجاہت لوگ ہوتے ہیں، بڑے منصب والے ہوتے ہیں، ان کو ملعون کہا جاتا ہے۔ اے میرے دربار کے سرکردہ حضرات، بتائیے، افتونی، مجھے بتائیے، فی رؤیایا، میرے خواب کے سلسلے میں، ان کنتم لرؤیا تعبرون، اگر آپ حضرات خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ تو سارے لوگوں نے غور کیا خواب میں، لیکن کسی کو کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں سمجھ میں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بتانا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ تدبیر کی تھی، تو دوسرے کو خواب کی تعبیر کیسے سمجھ میں آ سکتی تھی؟ سارے لوگوں نے کہا کہ بہت سارے خوابوں کا مجموعہ ہے، اضغاث و احلام، مختلف قسم کے خوابوں کا مجموعہ ہے۔ گھاس کے گٹھر کو، مٹھے کو اضغاث کہتے ہیں، مختلف قسم کی گھاس ایک مٹھے میں ہو تو اس کو اضغاث کہتے ہیں۔ تو خوابوں کا مٹھا ہے، خوابوں کا گٹھر ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کو جانتے نہیں ہیں، یعنی ہم لوگ جادو کو وہ جانتے ہیں، اور علم نجوم کو وہ جانتے ہیں، علم جفر کو وہ جانتے ہیں کہ ناخن میں دیکھ کر کے اور موکل کو بلا کے کچھ معلومات کرے یا شیاطین سے کچھ حاصل کرے، لیکن ہم لوگوں کو خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں ہے۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، لیکن وہ آدمی جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اور نجات پا گیا تھا جیل سے، کہا اس آدمی نے جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے، کن دونوں میں سے؟ ان دونوں نوجوانوں میں سے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں ڈالے گئے تھے۔ وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، بعد امتن کے معنی کافی زمانہ بعد، کافی زمانے کے بعد اس نے یاد کیا اور کہا بادشاہ سے انا انبئکم بتاویلہ، میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ کھڑے ہو کر کے اس نے عرض کیا بادشاہ کے دربار میں کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ فارسلون، فارسلون یعنی فارسلونی، یہاں پر یا محذوف ہے، مجھے بھیج دیجیے آپ جہاں میں جانا چاہتا ہوں، یعنی جہاں جیل میں تھا وہاں مجھے بھیج دیجیے۔ بادشاہ نے بھیج دیا، حکم جاری کر دیا۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے آدمی، بہت زیادہ سچ بولنے والے جس نے کبھی جھوٹ سوچا ہی نہیں، افتنا فی 7 بقرات سمان، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے 7 موٹی گایوں کے سلسلے میں تعبیر بتا دیجیے جو جن کو کھا رہی ہے 7 پتلی گائیں،
اور 7 ہری والیاں ہیں اور 7 سوکھی والیاں ہیں. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، یعنی بادشاہ کے پاس جاؤں اور بادشاہ کے درباریوں کے پاس جاؤں اور قوم کے پاس جاؤں اور ان کو صحیح تعبیر بتا سکوں. لعلہم یعلمون، تاکہ وہ صحیح تعبیر جان سکیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک بات بیچ میں سن لیجیے کہ جیل میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی محبوبیت عام ہو گئی تو ایک قیدی آیا اور کہا کہ حضرت آپ سے مجھے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بابا محبت مت کرو مجھ سے، جس نے بھی مجھ سے محبت کی مجھے ہی اس کی تکلیف اٹھانی پڑی، تکلیف جھیلنی پڑی. جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. میری پھوپھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن میری پھوپھی مجھے لے گئی اور میں ان کے پاس رہتا تھا، کھیلتا تھا. پھوپھی کو مجھ سے بہت محبت ہو گئی تو انہوں نے چاہا کہ میں ان کے پاس ہی رہوں، لیکن اختلاف ہو گیا ہمارے بھائیوں کا، ہمارے والد صاحب کا اور بہت سارے لوگوں کا کہ نہیں ان کو بھیجو، کب تک رہے گا تمہارے ساتھ، اب تو یوسف بڑا ہو گیا ہے. تو ان کے یہاں ایک قانون تھا. وہ قانون یہ تھا کہ جو آدمی چوری کرے، کوئی بھی سامان کسی کا چوری کر لے اور چوری میں وہ پکڑا جائے تو وہ آدمی اس آدمی کے پاس رہتا تھا، اس کا خادم بن جاتا تھا. تو پھوپھی نے کیا کیا، کپڑے کے نیچے کمر میں ایک قیمتی کوئی چیز باندھ دی، پٹا باندھ دیا اور چھوڑ دیا، کرتا وغیرہ پہنا کر کے چھوڑ دیا. اور جب یہ آ گئے تو کہنے لگی کہ ہمارے یہاں ایک سامان گم ہو گیا ہے، پتا نہیں کہاں چلا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے نیچے باندھا ہوا ہے. تو یہ طے ہوا کہ یوسف نے چوری کی ہے، نعوذ باللہ. تو ان کو پھوپھی کے پاس رہنا چاہیے. تو اس وقت بھی مجھ کو پھوپھی کے پاس رہنا پڑا تھا، حالانکہ میری غلطی نہیں تھی. اس کے بعد جب میں آیا مصر میں تو زلیخا نے مجھ سے محبت کر لیا، تو اس کی سزا میں مجھے جیل بھیج دیا گیا. اس سے پہلے والد صاحب نے مجھ سے محبت کی تو اس کی سزا میں مجھے کنویں میں ڈال دیا گیا اور کنویں سے نکل کے مصر آیا اور زلیخا نے محبت کی تو جیل میں ڈال دیا گیا. تو میں تو پریشانیاں ہی پریشانیاں جھیل رہا ہوں. پہلے تو پھوپھی کے یہاں واپس کر دیا گیا، دوبارہ کنویں میں ڈال دیا گیا اور دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا. تو برائے کرم مجھ سے محبت مت کرو. غرض یہ کہ یوسف علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوبیت کی شان رکھ دی تھی. حدیث شریف میں آتا ہے شطرل حسنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کے حسن کا آدھا حصہ دے دیا گیا. آدھے حصے میں پوری دنیا کے لوگ حسین ہیں اور آدھے حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام تنہا حسین ہیں. تو بتائیے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا کیا معیار ہوگا، کتنے بڑے حسین و جمیل ہوں گے. غرض یہ کہ اس نے بھی جو یہ آیا اس نے بھی کہا ایھا الصدیق، اے بہت سچ بولنے والے، گویا کہ یہ دوستی اور محبت اور سچائی کا اظہار کر رہے ہیں. ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت ہے. غرض یہ کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. قال تزرعون 7 سنین دابا، قال تزرعون 7 سنین، 7 سنین کے معنی 7 سال اور دابا کے معنی لگاتار. لگاتار 7 سال تم لوگ کھیتی کرو گے اور جو بھی کھیتی کرو گے اس میں
गल्लों को वैसे मत छोड़ना, बल्कि उनकी बालियों में ही छोड़ देना और कट करके इकट्ठा करके जमा करके छोड़ देना। फमा हफस्तुम फज़रूहु फी सुंबुलिही, तो जो तुम काटो तो उसको छोड़ दो उनकी बालियों में, जितने गल्ले हैं उनको बालियों में ही छोड़ दो। इल्ला कलीलन मिम्मा ताकुलून, मगर थोड़ा सा तुम उसमें से ले लो जो तुम उसमें से खाना चाहो और जो तुम्हारे खाने की जरूरत हो। उसके बाद सुनो, ये तो मोटी गायें हैं, पतली गाय कौन है? सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका सबउन शिलादुन, फिर इसके बाद 7 सख्त साल आएंगे। या कुलना मा कद्दमतुम लहुन्ना, ये जो 7 सख्त साल होंगे खुशहाली के साल होंगे, ये सब खा जाएंगे उन गल्लों को जो तुम पहले रख चुके हो खाने के लिए इन मुश्किल के दिनों में। इल्ला कलीलन मिम्मा तुज़िनून, मगर थोड़ा बच जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा कि सारा खत्म हो जाए, थोड़ा बच जाएगा। काहे के लिए? मिम्मा तुज़िनून, जिनको तुम बीज में काम में लाओगे। बीज में तुम यानी बोओगे तुम खेत में। जाहिर सी बात है कि अगले 14 साल के बाद जो 15वां साल आएगा तो खेती करनी पड़ेगी, तो बीज कहां से लाएंगे? तो बीज के तौर पे थोड़ा सा बच जाएगा। उसके बाद हजरत ने फरमाया कि 15वां साल आएगा, वो बहुत ज्यादा खुशहाली का होगा। सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका आमुन फीही युग़ासुन नास, फिर उसके बाद 1 साल आएगा कि जिसमें लोग बहुत ज्यादा मदद किए जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। आसमान से खूब बारिश होगी, जमीन से खूब गल्ले निकलेंगे, पेड़ पौधों से फल निकलेंगे और बड़ी शादादी का साल होगा। वो फीही यासिरून, वो साल इतना अच्छा होगा कि लोग जूस निचोड़ेंगे, यानी हर चीज में हरियाली होगी, फल फ्रूट इतने होंगे कि लोग जूस निचोड़ करके पिएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे अगला मजमून कल इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए और कहने और सुनने से ज्यादा अमल के लिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।